عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھ کر سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے شب بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں اہل ایمان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ عام حالات میں انسان کے لیے کھانا پینا اور اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روزہ رکھتے ہیں وہ ان حلال چیزوں سے یوں ہی بچتے ہیں جیسے حرام چیزوں سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس پر ان کی تحسین کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی اور اپنی مرغوب ترین چیز بھی اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی بند کمرے میں اکیلا موجود ہو، وہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کے پاس کھانے پینے کے تمام اسباب بھی موجود ہوں، اسے دنیا کی کوئی طاقت ان چیزوں کے استعمال سے روکنے والی نہ ہو، اور اسے شدید قسم کی بھوک اور پیاس بھی لگ رہی ہو، تب بھی وہ ان چیزوں کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غروب آفتاب تک ان حلال چیزوں کو اس کے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ افطاری کے وقت دسترخوان پر تمام نعمتیں سجا کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن افطار اسی وقت کرتا ہے جب مؤذن کی اذان سن لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا مجاہدہ ہے، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں سے اس کے ایک حکم پر بچ جاتا ہے، اور جن چیزوں کو اس نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے رکھا ہے ان سے اجتناب نہیں کرتا۔ حالانکہ ان چیزوں سے اجتناب تو عام حالات میں بھی ضروری ہے، اور روزے کی حالت میں ان سے اجتناب کرنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ مثلا گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا کہ یہ عام حالات میں بھی ممنوع ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں بھی اس کی ممانعت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی روزے دار آدمی سے کوئی شخص گالی گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس روزے دار کو یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ مطلب یہ کہ گالی کا جواب گالی سے دینے کی بجائے اس سے اعراض کرے اور ضبط نفس سے کام لے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا عام حالات میں بھی گناہ اور ممنوع ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں بھی اس کی ممانعت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ متن کی پہلی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس شخص کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا عام حالات میں بھی گناہ اور ممنوع ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں بھی اس کی ممانعت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مسند امام احمد میں نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے ہاں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بات سن کر سکوت اور اعراض فرمایا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بخدا وہ تو مر چکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو اس میں قے کرنے کا حکم دیا۔ اس کی قے میں خون، پیپ اور تازہ گوشت نکلا جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔ اس کے بعد دوسری کو قے کرنے کا حکم دیا تو اس کی قے میں بھی
خون، پیپ اور گوشت نکلا جس سے وہ پیالہ مکمل بھر گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو روزہ رکھ لیا، لیکن حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنا روزہ خراب کر لیا کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگیں، یعنی ان کی غیبت کرنے لگیں۔ اس مضمون کی حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور یہ ڈھال انسان کی اس وقت تک حفاظت کرتی ہے جب تک کہ انسان اسے پھاڑ نہ دے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ڈھال کس چیز سے پھٹ جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ انہی احادیث کو سامنے رکھ کر علماء نے روزے کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں: عام، خاص، خاص الخاص۔ ان میں سے عام روزہ تو یہی ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضوں سے پرہیز کرے، جیسا کہ اوپر تفصیل سے گزرا۔ خاص روزہ صالحین اور نیک لوگوں کا ہوتا ہے، جس میں 6 چیزوں کا اہتمام ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، آنکھ کی حفاظت۔ روزے دار روزے کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہر چیز سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اجنبیہ اور نامحرم عورتوں کی بد نظری سے اپنی آنکھوں کو بچائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے۔ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بد نظری ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت، یعنی روزے دار آدمی بیہودہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم، بد زبانی اور لڑائی جھگڑے کی زبان سے اپنی باتوں کی حفاظت کرے، اسے خاموشی کا پابند بنائے، اس سے ہر اچھی بات بولے اور ہر بری بات سے اجتناب کرے، اور اسے ذکر و تلاوت میں مشغول رکھے۔ یہ زبان کا روزہ ہے، اور بعض فقہا نے اس کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ غیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، کان کی حفاظت، یعنی روزے دار آدمی حرام اور ناپسندیدہ چیزوں کی سماعت سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے، لہٰذا غیبت اور چغلی نہ سنے، گانے اور بیہودہ اشعار مت سنے، فحش کلام مت سنے، اور اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، دیگر اعضاء کی حفاظت، یعنی روزے دار آدمی اپنے ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ اور دیگر اعضاء کو حرام اور مکروہ کاموں سے محفوظ رکھے، اور روزہ افطار کرتے وقت کوئی حرام یا مشتبہ چیز اپنے حلق کے راستے پیٹ میں نہ اتارے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انسان دن بھر تو حلال چیزوں سے روزہ رکھے اور شام کو حرام یا مشتبہ چیزوں سے روزہ افطار کر لے۔ نمبر 5، حد ضرورت سے تجاوز نہ کرنا، یعنی روزے دار جب روزہ افطار کرے اور اس کے سامنے حلال کھانا موجود ہو تب بھی اس قدر نہ کھائے کہ خوب اچھی طرح سیراب ہو جائے اور کھانا اس کی ناک تک آ جائے، اس لیے کہ جب وہ شام کو دن بھر کی کسر پوری کر لے گا تو روزے سے شیطان کو مغلوب کرنے اور نفسانی خواہشات کی قوت توڑنے کا مقصد کیوں کر حاصل ہو سکے گا، اس لیے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے۔ نمبر 6، بیم و رجا کے درمیان رہنا، یعنی افطاری کے وقت روزے دار کی حالت امید اور خوف کے درمیان ہو کہ نہ معلوم اس کا روزہ اور دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا مردود، چنانچہ قبولیت کی امید رکھے اور مسترد ہونے کا خوف دل میں رکھے۔ روزے کا 3 درجہ خاص الخاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی افکار سے قلب کا روزہ ہو اور ما سوی اللہ سے اسے خالی کر لیا جائے، البتہ جو دنیا دین کے لیے مقصود ہو وہ تو دنیا ہے ہی نہیں، وہ توشہ آخرت ہے۔ یہ روزہ ذکر الہی اور فکر آخرت کو چھوڑ کر دیگر امور میں قلب کے مشغول ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ انبیاء، صدیقین اور مقربین کا روزہ ہے، اور روزے کا انتہائی اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے جس کے حصول کے لیے مجاہدہ
اور محنت ضروری ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ عام روزہ تو سب ہی لوگ رکھتے ہیں، خاص الخاص روزے کا درجہ حاصل کرنے کے لیے مشقت بہت زیادہ ہے اور وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ عام روزے سے ترقی کر کے خاص روزے تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو ان تمام کاموں کا اہتمام کرنے پر پابند کرے جو اوپر تفصیل کے ساتھ گزرے، تاکہ اس کے روزے میں جان پیدا ہو، اسے خوف خدا اور تقوی کی دولت نصیب ہو اور اس کے روزے کا مقصد پورا ہو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ کر بھی اپنی آنکھ، کان، زبان، ناک، ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت نہیں کرتے۔ وہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کو سامنے رکھ کر لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، ایذائے مسلم کا سبب بنتے ہیں اور خود کو نہایت پارسا اور متقی سمجھتے ہیں۔ وہ معمولی لذت اور زبان کے چٹخارے کے لیے پورے دن کی بھوک پیاس کو برباد اور ضائع کر دیتے ہیں۔ اس ناکارہ کے نزدیک اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ روزے دار آدمی رمضان کے پورے مہینے کے لیے خود کو قرآن کریم کے قلعے میں محفوظ کر لے۔ یہ ایسا قلعہ ہے جس میں نقب لگائی جا سکتی ہے اور نہ اس کی فصیل پر چڑھنا ممکن ہے۔ اس قلعے میں آ جانے والا دشمن کے ہر حربے اور ہر حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی زبان لا یعنی باتوں سے محفوظ ہو جائے گی، ذکر اللہ میں مشغول رہے گی، اس کا دن روشن اور اس کی رات نورانی ہو جائے گی، اس کا دل مرکز انوارات و تجلیات ہو جائے گا اور اس کا جسم اس کے اثرات سے متاثر ہوگا۔ اس طرح اس کا زیادہ تر وقت خالق کے ساتھ گزرے گا، مخلوق سے اس کے تعلق میں نمایاں کمی واقع ہو جائے گی جس کی وجہ سے اسے یکسوئی نصیب ہوگی۔ اس طرح اس کا عمومی وقت اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ باہم گفت و شنید میں گزر جائے گا، لہٰذا مخلوق کے ساتھ گفت و شنید کا موقع کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ زبان کی لغزشوں اور اس کے برے نتائج سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس ناکارہ کا سال ہر سال سے یہی تجربہ اور معمول ہے۔ اس لیے یہ ناکارہ مکمل شرح صدر کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان قرآن کریم کے ساتھ گزارنے والے کو وہ لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے جس کے لیے وہ سال کے بقیہ 11 مہینے رمضان کے انتظار میں گزار دیتا ہے اور رمضان کے آتے ہی اپنے شوق اور جذبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔